تو بہت زبردست ہم نے رومانس چلایا تھا. دین 4 years later we got married. اینڈ کنیٹ کا یہ سب ختم ہوا تو بلکہ 79 میں when I was to graduate تو دیٹ واز دا ٹائم بھٹو کو پھانسی ہوئی تو پنجاب میں ساری کالجز بند ہو گئی. اینڈ آئی ڈنٹ وانٹ ٹو ڈیلے مائی گریجویشن کیونکہ آئی بی اے میں ایڈمیشنز ہو رہی تھی کراچی میں. تو میں پھر پشاور ابا کے پاس چلی گئی, وہاں سے میں نے بورڈ سے ایگزام دیا, وہاں سے پوزیشن لی ماشاء اللہ. پھر آئی وینٹ ٹو آئی بی اے کراچی, وہاں مجھے بی بی آنرز میں ایڈمیشن ملی. تو اینڈ آئی اسٹیڈ ود مائی ان لاز ٹو بی. We were engaged then, but I stayed with them. It was very nice of them. In Peshawar? In Karachi. In Karachi. تو وہ پھر بس پکڑ کے آئی بی اے جانا وہ کر کے. تو ایک سیمسٹر بعد میری شادی ہوئی اینڈ اسی وقت فوراً شادی کے بعد میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ اسلام آباد ہو گئی ایز اے پائلٹ. تو وہاں چلے گئے. I was at my سسرال in Karachi. He was in his سسرال in Islam Abad. So in the meantime, I continued my studies for a semester, but I started expecting my first child. So then I left studies and moved to Islamabad. I had both my children there, the 2 years that we lived. Then we moved back to Karachi, settled here. And 10 years later, I took the admission again in IBA. Went in, studied full time. I was a gold medalist of my class. بیچارے میرے کلاس میں 24 لڑکے تھے اور میں واحد لڑکی. ان پہ بڑا ترس آتا تھا کیونکہ ایک ملی اور وہ بھی شادی شدہ, 2 کی ماں. But that was a very tough time for me, looking after 2 kids. سسرال دیکھو, پڑھو, آنا جانا یونیورسٹی and back and evening classes. It was very tough. But وہ جتنا ٹف چیزیں آپ لو نا اتنے آپ اور کیریکٹر میں مضبوط ہو جاتے ہیں. اگر آپ کرمبل نہ ہو جاؤ, if you live up to them and just see them as a silver lining and just, and young بھی تھی اس دوران. میں نے اپنا گھر بھی بنایا, گھر کیا ایک کمرہ بنایا, ہم سارے اس میں جتنا پیسہ تھا اس میں لگایا. پھر آہستہ آہستہ 4 سال لگے گھر کو کمپلیٹ کیا. تو اللہ کا فضل ہے, مائی سنز آر ناؤ 32 and 33. آئی ایم اے گرینڈ مدر ٹو چلڈرن اینڈ اب میں پھر بچی بن گئی ہوں اپنے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ. تو ان کے ساتھ دور میں لوٹ پوٹ ہونا, سلائڈوں پہ جانا, جھولوں پہ الٹا لٹکنا, سب چل رہا ہے. تو ان کی بھی ریلیشن شپ ویسی ہو جاتی ہے. اور یوتھ کے ساتھ اس لیے میں بانڈ بھی جلدی ہو جاتی ہوں کیونکہ آپ کو کوئی بیریئر نہیں ہے کہ میں بڑی ہوں, میری یہ رسپیکٹ کرو یا اس طرح کرو. نو, یو جسٹ بی لائک دیٹ. یو آر سو, ہیومن بینگز آر سو اڈیپٹیبل. تو آپ کسی فرمے میں فٹ ہو سکتے ہیں. دیر از جسٹ اے مائنڈ سیٹ وچ سیز کہ نہیں تم نہیں کر سکتے. دیٹ از آل کنڈیشننگ. آئی ریسپیکٹ دیٹ ایز ویل. بٹ یو آر فری ایز اے برڈ, یو کین ڈو واٹ ایور یو لائک. آپ نے کہا آپ کو بہت ساری اچھی دوست ملی اور جن کے ویژن بہت اچھے ہوتے تھے. ایک شیپ یہاں پر کیوں ہے, بہت ساری شیپ کا کیوں نہیں نکل آئی, کیا وجہ ہے کہ ہمیں اور شیپ آنے نظر نہیں آئی؟ حالانکہ وہ ویژنری بھی ہیں, اسمارٹ بھی ہیں, ان سے آپ کہہ رہے ہیں کمیونیکیشن اسکلز بھی ان سے سیکھے. واٹس دا پرابلم ویئر I personally think that we need a lot of mentors, you know, the size for 200 million population. بہت سارے کام بہت سارے کو کر میں بہت سی لڑکیوں نے بہت اچھی اچھی چیزیں کی ہیں. Some of them are politicians, some of them have opened many schools, some have gone into designing, into the arts, into singing. بہت اچھی اچھی جگہوں پہ انہوں نے اچیومنٹس کی ہیں. اب میرا یہ ایریا تھا, ایک ڈرامہ لکھتی ہے, پوئٹری لکھتی ہے, ایک بہت اچھا گاتی ہے, شی از اے نیشنل سنگر, انٹرنیشنل ہو گئی ہے اب. تو یس, ویو آل پرفارمڈ ویری ویل. سم آ گئے کہ گھریلو رہتی ہیں یا وہ بھی ہیں. آئی وڈ سے 50-50 ہے. اچھا, اپنا انٹرپرینور کیریئر کا بتائیں گے, یہ انٹرپرینورشپ کا آپ کو کیڑا کہاں سے کاٹا اور پہلا کیا وینچر تھا؟ یہ بھی بچپن سے ہی تھا. ہم لوگ ٹافیاں لیتے تھے تو ٹافیوں کی دکان ٹرے پہ رکھ کے تو اپنے پیرنٹس کو بیچ رہے ہوتے تھے, پڑوسیوں کے جا جا کے. تو وہ جو ایک تھا نا لین دین کہ کچھ لینا ہے تو کچھ دینا ہے پہلے, ایسے مفت میں کچھ نہیں ملتا. تو اور یہ بھی نہیں کہ میں اپنی امی کو کہوں کہ میں آپ کے لیے آج شیشے صاف کر دوں گی تو آپ مجھے 5 روپے دو. وہ شیشے صاف کرنا تو میرے گھر میں ہونے کی ڈیوٹی ہوتی تھی. تو وہاں سے ایک وہ تھا کہ کچھ کرنا چاہیے. ناٹ کہ میری فیملی میں کوئی بھی بزنس مین تھا, سو دیر واز نو ڈائریکٹ ایکسپوجر لائک دیٹ. لیکن ایک آئی تھنک اٹس جسٹ دا لو آف ڈوئنگ اینی تھنگ. تو اٹس ناٹ اونلی کہ مجھے بزنس پرسن بننا تھا, مجھے سب کچھ بننا تھا. تو
عارف کھڑے ہیں پہ ویڈیو بنا رہے ہیں, مجھے کیمرہ چلانے کا شوق تھا, ایکٹنگ کا, تو میں نے کیٹ واک پہ ماڈلنگ بھی کی ہے, میں نے میگزینس کے لیے ماڈلنگ کی ہے, ٹی وی پہ شوز کیے ہیں, کلاسیکل ڈانس کیے, میں نے کپڑے بیچ کے بنا کے بیچے, مطلب ایکسپینس اس میں سے ایک بزنس بھی ہے. لیکن کرنا سب کچھ ہے, زندگی بہت چھوٹی ہے اور کرنا سب کچھ ہے. سوشل ورک بھی کرو, بیماروں کی بھی خدمت کرو, سڑک پہ لوگ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, میں نے اتنے لوگ اٹھائے ہیں زخمی, خاص طور پہ میرا دوپٹہ اس کو بڑا کام آتا ہے, پھاڑ کے پٹیاں باندھو ان کی, اسی وقت جان بچاؤ, ہسپتال لے کے جاؤ, تو آل کائنڈز آف تھنگز, جانور بھی پالیں گھر میں. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک سائلو میں انٹر ہو جانا ہے. فارچونیٹلی آئی بی فارچونیٹ رہتا ہے, مرد کے لیے شاید ہوتا ہے کہ ایک جاب لینی ہے اور آپ نے وہی کرنا ہے. سر بہت سارے لوگ کہتے ہیں, میں واپس اسی سوال کو دہراؤں گا آپ کے, بٹ بیفور آئی ڈو دیٹ, سب لوگ کہتے ہیں کہ فوکس بہت ضروری ہے, آپ نے جو ہے نا ایک ہی کام کرنا ہے. اگر آپ انجینئر بن گئے تو آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے, ڈاکٹر بن گئے تو آپ انجینئر نہیں بن سکتے. تو آپ کا جو بات ہے کہ سب کچھ کرنا ہے, میرے خیال میں بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہوں. میرے ایک اور اچھے ٹولی پذیر دوست ہیں, وہ کہتے ہیں ہر چیز کرنی چاہیے. یہ کھلا تضاد ہے. یہ کیا چکر ہے کہ معاشرہ کہہ رہا ہے ایک طرف کہ جی نہیں آپ تو یہ بن گے تو آپ یہ کر ہی نہیں سکتے, اور جیسے ہمارے یہاں دفتر میں ہمارے ریکوائرمنٹ ہے کہ جو بندہ ہوگا باتھ روم ضرور دھوئے گا, تو وہ تو کھڑا ہو جاتا ہے, جی میں جا رہا ہوں, میں تو ایسا کام نہیں کر سکتا باتھ روم میں, جی ہم دھوتے ہیں, آپ کو کیا پرابلم ہے, جی ہم نہیں دھو سکتے. تو یہ کہاں ٹھیک کرنا چاہیے کہ یہ پرابلم یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ نہیں غلط نہیں ہے, آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے. تو فوکس کریں آپ, بٹ فوکس کس چیز پہ کر رہے ہیں. میرے لیے فوکس یہ تھا کہ مجھے جتنے تحفے ملے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے, گفٹس جو انڈاؤمنٹس, ان کو استعمال کروں. تو فوکس باہر کی جگہ میں اندر کی طرف لے جائے تو کریئر تو ہو ہی جائے گا, یہ ایمان ہے. اس پہ مت فکر کریں, کچھ نہیں تو لنگر سے تو کھانا مل ہی جائے گا, میں ریحان کے آ کے کھا لیا کروں گی انشاءاللہ, ایک ہفتہ تو کھلا ہی دے گا ریحان. تو اس کی فکر نہیں, جب آپ اس چیز کی فکر کرنے لگے نا جو اللہ کا کام ہوتے ہیں, پھر زندگی میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے. آپ اپنے پہ فوکس کریں اور اس کو رگڑتے رہیں, مانچتے رہیں اور ڈالتے رہیں اپنے کو. کسی چیز کو نہ تو کرنی ہی نہیں ہے نا, جتنا مشکل ہو جائے مشکل چیز کو سب سے پہلے ہاں کرو, اور خود جہاں کہا نا کہ نہیں جی یہ کام ہے اس کے لیے تو پیسے چاہیے, تو ہو نہیں سکتا. مطلب ہم لوگ شروع سے, میں نے آج تک رشوت نہیں دی اور بڑے بڑے کام کیے. ہاں سالوں سال میں بجلی کے بغیر رہی ہوں, پولیس مانگ لیتی تھی تو رات 12-1 بجے تک فٹ پاتھ پہ بیٹھتی تھی, لیکن میں ہلتی نہیں تھی. تو وہ ڈٹا رہنا, وہ ڈٹرمنیشن آپ کی سیلف ورتھ بڑھاتا ہے اور آپ کو ہر کام کے قابل بنا دیتا ہے. دوسری چیز, کسی کو فرق مت کرو لوگوں میں, کوئی غریب کو غریب مت سمجھو, امیر کو بھی امیر مت سمجھو. جو اس کے اندر انسان بیٹھا ہے, جو اللہ کی مخلوق بیٹھی, بس اس سے مخاطب ہو, اور یو ریز پیپل ٹو اے مچ ہائر لیول. اور وہ جو شیخی مار رہا ہے یا ایروگنٹ ہو رہا ہے, اس میں بھی ہیوملٹی آ جاتی ہے. سو look everybody with the same, treat them like that, they're all your friends, they're all human. کی تو ایک رسپیکٹ ہے ہی ہے کیونکہ وہ ہیومن ہے. اس کے علاوہ ہر کریچر کی ہے, کیونکہ کاکروچ کی بھی ہے, سانپ کی بھی ہے, وہ بھی تو اللہ نے بنایا نا. تو چھپکلی نظر آ کے اے مت کریں, ہاں چھپکلی ہے ٹھیک ہے, کاکروچ ہے ٹھیک ہے, اب آپ نے کھانا نہیں لیکن اس کو رستہ 2 بار چلا جائے. سو جسٹ جنرل مائنڈ سیٹ اباؤٹ, اتنی یہ فکروں میں نہ پڑے, یہ سب اسٹریس لینے والی بات ہوتی ہے. لیکن جو آپ کے کائنات نے اصول بنائے ہوئے نا, سورج ٹائم پہ نکلتا ہے, درخت سایہ دیتا ہے, پھول خوشبو دیتا ہے, ہر ایک کو, کسی میں فرق نہیں کرتا. اب میں ان چیزوں کو اپنا قانون بناتی ہوں. میرے لیے 3 جگہ سے سبق آتے ہیں. ایک مذہب سے آتے ہیں, ایک آپ کے اندر آلریڈی علم موجود ہوتا ہے, آپ اپنی آواز سنیں آپ کو مل جاتا ہے, اور تیسری چیز نیچر ٹیچرز یو ایوری تھنگ. تو سایہ سب کو دو, یہ مت پوچھو کہ اس کے عوض مجھے کیا مل رہا ہے, یا پھل کھلاؤ, یہ نہیں کہ تم مجھے کون سا کھلاؤ گے تو میں آپ کو سلام کروں آپ جواب نہ دیں. سلام کرنا فرض ہے, لینا فرض نہیں ہے. تو اپنے فرض پہ کامزن رہیں اور اپنی فلفلمنٹ ملتی ہے اس میں. یہ نہیں فلفلمنٹ کہ دوسرا جو دے گا اس سے ملے گی, تو پھر آپ کریٹو بھی ہو جاتے ہیں, خوش بھی ہو جاتے ہیں. اور ابھی میں آپ کو بھی بتائی تھی جیسے کہ چوٹ ووٹ کوئی درد برد ہو تو یو ہیو ایوری, درد آپ کو لگی ہے اس کا مطلب آپ ہی کے پاس کا حل ہے. چوس لیں آپ, خون آیا چوس لیں, انگلی کٹ گئی ہے,
دنیا کو کیا بتانا کہ چوٹ لگی. خون آرام ہوتا ہے وہ نہیں میں نے نہیں سنا. تو اگر ہمیں چوٹ لگتی تو خون کو چوس لیں تو وہ کیور ہو جاتا ہے. ہاں بالکل. اینٹی سیپٹک بھی آپ نے کہا. جی جی. ہوتا ہے سلائیوا آپ کا سب سے زبردست, کیونکہ کھانے کو ہضم کرتا ہے, تو اس میں وہ بیکٹیریا یا جرمز ہوتے ہیں جو ہر کسی چوٹ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو اکثر اپنے پوتا اس کو بھی سکھا رہی ہوں کہ تھوک لگاؤ, تو وہ تھوڑا سا یوں ہوتے ہیں کیونکہ اور کنڈیشننگ ابھی سے آ رہی ہے, لگے چھوٹے چھوٹے, بٹ وہ سیکھ رہے ہیں, شکر ہے. کوئی طریقہ ہے کہ ہم اس کنڈیشننگ کو روک سکیں جو ہمارا ماحول ہمارے لیے, جیسے ٹی وی ایک بہت بڑا کنڈیشنر بن گیا ہے, کانسٹنٹلی ہم کو ایسی چیزیں ملتی ہیں اس کی وجہ سے ہم نیگیٹو, جو ہمارا سوئی ہے نیگیٹو کی طرف زیادہ جھک گئی ہے ایز اے قوم. کچھ ایڈوائسز ہیں آپ کے پاس جو ہم پیرنٹس ایکچولی بہت انسیکیور ہو گئے ہیں اور اپنی انسیکیورٹی کی وجہ سے بچوں کو بہت پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو میں تو کہتی ہوں 12-13 سال کے بچے کو آپ بھیج دیں نتھے گلی, خود جائے اور خود آئے, لڑکی ہو یا لڑکا ہو. ہاں گروپ میں جائیں, دوست ووست جائیں, پھر وہ ان کو شک ہوتا ہے کہ دوستوں میں جائیں گے کوئی گڑبڑ نہ ہو جاتی. آپ نے کیسی تربیت کی ہے جو آپ شک کر رہے ہیں, پھر تو آپ کی تربیت میں کوئی کمزوری ہے نا. پھر آپ بھیج دیں ابراڈ, نیپال چلے جاؤ, سری لنکا چلے جاؤ, یہ پیسے اس کے اندر 300 روپے تمہارے دن کے ہوں گے, اس کے اندر جو کرنا ہے کرو. اب آپ بیک پیکرز جوائنٹ میں ٹھہرے یا گھاس پہ اپنا منجی ڈال کے سو جائیں, بٹ لیٹ دیم رف اٹ آؤٹ. ہم نے اتنا نزاکتوں سے پال لیے ہیں بچے کہ اب وہ اے سی کے بغیر تو سو نہیں سکتے, اور باتھ روم فلاں ہو تو پھر جا سکتے ہیں. غلط بات ہے, بالکل غلط ہے. حالانکہ میں نے بھی اپنے بچوں کو ایسے کیا ہے, لیکن اس وقت میں 20 سال کی تھی جب میرے بچے ہوئے, مجھے نہیں پتا تھا. حالانکہ خود میں اس رگڑے سے گزری ہوں, لیکن وہ رگڑا نہیں تھا میرے لیے, بڑا نیچرل تھا. تو میں نے ان کو بھی بڑا سختی سے اس طرح کے ایکسپوجرز دیے, تو دے آر ویری اڈیپٹیبل ایوری ویئر. بٹ میں اور چونکہ یوتھ کے تھاؤزنڈز آف یوتھ کے ساتھ کام کرتی ہوں, نخرے بہت ہیں, کمزور بے تحاشا ہیں, تھوڑی چھوٹی بات میں سر کا درد ہو جاتا ہے. جوتی کی ایڑی ٹوٹ جائے تو پھر آپ سمجھیں کہ there nobody without a heel in the shoe. تو میں نے کانفرنس پہ آئی ہے وہ لڑکی, میں کہا گھر کیوں جا رہی ہوں کمرے میں, جوتے کی ایڑی ٹوٹ گئی. تو میں کہا تو جوتے اتار کے آ جاؤ. نہیں کیا ہوگا,